बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की इंग्लिश में थ्योरी के लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ये डेमो वीडियोस हैं जिसमें हम अपना तरीक़ाकार बताएंगे कि हम किस तरीके से तैयारी करवाते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। 30 सवाल हैं, हम इसमें 10-10 सवाल की 3 वीडियोस बनाएंगे और भी 2-4 मज़ीद टेस्ट की मैं वीडियोस बनाऊंगा 10-10 सवाल करके। फॉर ए ड्राइवर, एक ड्राइवर के लिए स्लीप, नींद काजिज, नींद क्या करती है। नींद वैसे तो सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन ड्राइविंग करते हुए नींद ख़तरनाक चीज़ है और अगर नींद आई हो तो हमें रेस्ट करनी चाहिए। नींद में ड्राइविंग करेंगे तो हमेशा उसका नेगेटिव ही असर आएगा। जब एक नेगेटिव चीज़ लिखी होगी ड्राइविंग के लिए नुकसानदेह, तो उसमें हमने जवाब जो है वो भी नेगेटिव ही ढूंढना है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है? खतरे को देख के कोई भी काम करना, काम स्टार्ट करना, यानी कि खतरा देखा है, खतरे को देख के ब्रेक लगाना स्टार्ट करना, इसको रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो ज़्यादा होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही बेहतर है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बेटर परसेप्शन ऑफ सराउंडिंग ट्रैफिक कंडीशंस, आसपास की ट्रैफिक कंडीशन का आपको अंदाज़ा हो, बेटर परसेप्शन हो, आगाही हो, ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई सवाल ऐसा आ गया जिसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो उसमें आप ये काम करें कि जो आपको 2 गलत नज़र आ रहे हैं उनको अलहदा कर दें और तीसरे पे टिक कर दें। जिस तरह ये है, सवाल के हिसाब से ये एक चीज़ गलत है ये पॉजिटिव चीज़, लेकिन नींद के हिसाब से ये गलत है और ये भी नींद के हिसाब से गलत है। तो इन दोनों चीज़ों को हम नहीं टिक करेंगे। मोर डेंजरस बिहेवियर, नींद में होंगे तो डेंजरस बिहेवियर होगा। आपकी तैयारी अच्छी उसी वक्त समझी जाएगी जब आपने सवाल पढ़ा और आपको उसके जवाब का अंदाज़ा है, नीचे पढ़े बगैर आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका जवाब क्या बन सकता है, तो समझें कि आपकी तैयारी अच्छी है। नॉर्मली होता ये है कि एग्ज़ाम में तस्वीर साथ आती है और तस्वीर और सवाल मिलते-जुलते होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि तस्वीर में कुछ और बताया जा रहा है और सवाल में कुछ और बताया जा रहा है। तो आपका फोकस सवाल पे होना चाहिए। इसका क्या जवाब है? मोर डेंजरस बिहेवियर। यू आर ट्रेवलिंग एट नाइट, आप रात के टाइम सफ़र कर रहे हैं एंड द फुल बीम हेडलाइट्स डू नॉट वर्क, और फुल बीम हेडलाइट्स काम नहीं कर रही। व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुल बीम कहाँ पे लगाने की इजाज़त है और कहाँ पे इसे लाजमी लगाना है। कुछ जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे फुल बीम लगाना मना है, जिस तरह शहर के अंदर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी टाइम फ्लैश करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन इसको आप ऑन नहीं रख सकते शहर के अंदर। शहर से बाहर की बात आती है, वहाँ पे किसी टाइम पे ऐसा होता है जब आपको ऑन करनी लाजमी हो जाती है। एक जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है, लगा लें ठीक है, ना लगाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे इसको लगाना लाजमी हो जाता है। तो उस जगह की बात की जा रही है। ऑब्वियसली ये शहर से बाहर ही होगा क्योंकि शहर के अंदर तो नहीं ऑन कर सकते। आपकी फुल बीम लाइट्स काम नहीं कर रही तो आप क्या करेंगे? फुल बीम से बहुत दूर तक रोशनी होती है, बहुत दूर तक नज़र आता है। तो स्पीड तेज़ हो तो दूर तक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपकी फुल बीम काम नहीं कर रही तो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी और छोटी रेंज आप ऑन कर लें। ड्राइव विद द डिप्ड हेडलाइट्स एट ए लोअर स्पीड until I get to a place where I can repair them। आप डिप्ड हेडलाइट्स ऑन कर लें शॉर्ट रेंज वाली और स्पीड को भी स्लो कर लें। What must be done with an injured person who is not breathing? क्या किया जाएगा एक इंजर्ड पर्सन के साथ जो सांस नहीं ले रहा? जख्मियों में सबसे ज़्यादा सीरियस वही जख्मी समझा जाएगा जो सांस नहीं ले रहा, तो कोशिश करनी है कि उसकी सांस बहाल रहे।
اس کی سانس بحال رکھنے کے لیے آپ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے سانس دیں گے، لیکن اس سے پہلے جہاں سے سانس دینی ہے وہ حصہ کھلا ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر منہ کے ساتھ منہ لگا کے آپ نے اس کو آرٹیفیشل سانس دینی ہے تو اس کے منہ کو صاف کر لیں، منہ کے اندر کوئی چیز نہ پھنسی ہو، کوئی چیز ٹوٹ کے اس کے منہ میں نہ پڑی ہو۔ Give them artificial respiration. What is abnormally slow speed? Abnormally slow speed کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے میکسیمم پرمیٹڈ سپیڈ، اسے سپیڈ لمٹ بھی کہتے ہیں، وہ میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو اسے ایکسیسو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سپیڈ لمٹ، ایک ہوتی ہے منیمم سپیڈ جو کم سے کم آپ کو رکھنی چاہیے، اگر اس سے بھی نیچے ہوں گے تو وہ ایبنارملی سلو سپیڈ ہوگی۔ کنونشنل روڈ ہے، کار کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کنونشنل روڈ پہ سپیڈز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کار کے لیے وہاں پہ میکسیمم سپیڈ 90 ہے، اور اس کی جو منیمم سپیڈ ہوگی وہ 90 کا ہاف ہوگا، 45۔ اگر 45 سے نیچے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ ایبنارملی سلو سپیڈ، لیس دین 45 کلومیٹر پر آور۔ یہ جو 45 لکھا ہوا ہے یہ تو منیمم سپیڈ ہے، لیکن اس سے نیچے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایبنارملی سلو سپیڈ۔ In this situation, to continue straight on یعنی کہ سیدھا جانا ہے، must you stop، آپ لازمی سٹاپ کریں گے۔ سٹاپ سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی بالکل سٹاپ ہونی چاہیے، ذرا سی بھی اگر وہ حرکت کر رہی ہوگی، اس نشان کے بعد یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ گزر گئے ہیں تھوڑی سی سپیڈ پہ بھی، ایگزام میں وہ آپ کو فیل کر دیں گے۔ آپ کی گاڑی لازمی رکنی چاہیے، بالکل فل بریک لگی ہو اس سٹاپ لائن سے پہلے، ساری سائیڈوں پہ دیکھیں، جن کو رستہ دینا ہے ان کو رستہ دیں، کوئی بھی نہیں ہے تو احتیاط سے گزر جائیں دوبارہ سے سٹارٹ کر کے۔ لیکن اگر ٹریفک لائٹ لگی ہوئی ہے گرین میں تو اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گرین لائٹ کو پریورٹی حاصل ہے۔ سگنلز میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لائٹس کو ورٹیکل سائنس پہ پریورٹی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو روڈ پہ نشان لگے ہوئے ہیں انہیں روڈ مارکنگ کہتے ہیں، جو ڈنڈے پہ سگنل لگے ہوئے ہیں انہیں ورٹیکل سائنس کہتے ہیں، اور یہ ٹریفک لائٹ ہے۔ لیکن ٹریفک لائٹ اگر یلو میں ہوگی، فلیش کر رہی ہے، تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، پھر ہمیں لازمی سٹاپ کرنا پڑے گا۔ اس سچویشن میں کیا ہے کہ ٹریفک لائٹ کو پریورٹی حاصل ہے۔ ان دس سچویشن must you stop? No. The traffic light has priority over the stop sign. Braking distance کیا ہے؟ Is the distance the vehicle will travel from the point. بریکنگ ڈسٹینس کسے کہا جائے گا؟ یہاں پہ 3 قسم کے ڈسٹینس لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا لکھا ہوا ہے جو سامنے خطرہ دیکھ کے آپ نے کوئی کام کرنا سٹارٹ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، وہ ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد بریک لگانے سے گاڑی رکنے تک کو بریکنگ ڈسٹینس کہتے ہیں، اور اگر خطرہ دیکھنے سے لے کے گاڑی رکنے تک یعنی کہ ری ایکشن اور بریکنگ دونوں کو ملائیں تو اسے سٹاپنگ ڈسٹینس کہتے ہیں۔ تینوں چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اے ہیزرڈ ایک خطرہ، از پرسیوڈ یعنی کہ اس کو دیکھا گیا ہے، ٹو وین دا وہیکل کمز ٹو اے کمپلیٹ سٹاپ دیکھنے سے لے کے فل سٹاپ تک اسے کیا کہیں گے؟ سٹاپنگ ڈسٹینس۔ بریکس آر فلی اپلائیڈ بریک دبا دی گئی ہے، ٹو وین دا وہیکل کمز ٹو اے کمپلیٹ سٹاپ بریک لگانے سے گاڑی رکنے تک، اسے بریکنگ ڈسٹینس کہتے ہیں۔ اور یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، اے ہیزرڈ از پرسیوڈ ٹو وین اٹ بریکس آر فلی اپلائیڈ بریک لگانے تک، دیکھنے سے لے کے لگانے تک، اسے ری ایکشن کہتے ہیں۔ If a driver tests 0.3 milligram per liter in an exhaled sample of breath, can the police officer request a second test? جو پھونک مار کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں میکسیمم 0.25 ہوتی ہے پرانے ڈرائیور کے لیے، 2 سال سے پرانا ڈرائیور جو ہے، اور نیو ڈرائیور کے لیے 0.15 ہوتی ہے، 15.15۔ تو یہاں پہ 25 سے اوپر چلی گئی ہے، 30 ہو گئی ہے۔
اگر نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، دونوں صورتوں میں 10 منٹ کے بعد پولیس آپ کا دوبارہ سے ٹیسٹ لے سکتی ہے۔ اب 30 ہے، اب تو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، 10 منٹ کے بعد دوبارہ سے ٹیسٹ لیں گے، اگر نیچے ہوئی تو گاڑی چلانے کی اجازت مل جائے گی، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو۔ اگر 20 بھی ہوتا پھر بھی ان کو حق حاصل ہے کہ 10 منٹ کے بعد وہ آپ کا دوبارہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ Yes, but a period of at least 10 minutes must elapse between the first and the second test. What does this vehicle's marking mean? یہ جو مارکنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ پینل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامان پیچھے سے گاڑی سے باہر نکلا ہوا ہے، آگے سے نکلنے کے لیے اس طرح کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ رات کے ٹائم کے لیے لائٹ ہوتی ہے آگے کے لیے، لیکن پیچھے کے لیے دن کے ٹائم کوئی سگنل نہیں ہوتا۔ رات کے ٹائم پیچھے کے لیے بھی لائٹ ہوتی ہے، لیکن ابھی یہ کون سا سائن ہے کہ سامان پیچھے سے نکلا ہوا ہے۔ کار میں بھی اسے لگانا پڑے گا۔ 1 میٹر سے چھوٹی گاڑی جیسا کہ موٹر سائیکل ہے اس پہ یہ نہیں لگائیں گے۔ What does this vehicle's marking mean? It is carrying dangerous goods. یہ ڈینجرس سامان لے کے جا رہا ہے، یہ بات غلط ہے، اس کا اپنا علیحدہ سے سگنل ہوتا ہے۔ Its load overhangs backwards. اس کا سامان پیچھے سے نکلا ہوا ہے۔ The economic impact of traffic accidents affects. اکنامک امپیکٹ یعنی کہ پیسے وغیرہ کا اثر، خرچہ وغیرہ جو ٹریفک میں ہوتا ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹس میں، اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ ایک ایمبولینس والا آ رہا ہے، اس کو تنخواہ کدھر سے مل رہی ہے؟ پولیس والا آ رہا ہے، اس کو تنخواہ کدھر سے مل رہی ہے؟ میڈیکل کا جو خرچہ ہے وہ کدھر سے ہو رہا ہے؟ وہ ظاہر ہے سارے ملک کے سارے شہریوں کے ٹیکسز سے ہی جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر ایک بندے پہ آتا ہے۔ آل سٹیزنز، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ What do these blue road markings indicate? یہ بلو جو مارکنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پارکنگ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ اکثر یہ پیمنٹ والی ہوتی ہے شہر کے سینٹر وغیرہ میں، لیکن ہمیشہ یہ پیمنٹ والی نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ مارکیٹ وغیرہ کے ایریا میں یہ فری بھی ہو سکتی ہے، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی پیمنٹ والے پہ ٹک نہیں کرنا، یعنی کہ آلویز پیمنٹ والی نہیں ہے۔ ایٹ certain times of the day parking time is limited. Parking time is limited. ٹھیک ہے جی، یہ تھے 10 سوال۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے 10 سوال کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔